بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور تمام جہانوں کا مالک ہے۔ مہربان ہے وہ ذات، وہ اپنی ذات میں صفات میں یکتا ہے۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے خاص بندے اور رسول ہیں۔ اے اللہ پاک، تو رحمت نازل فرما، تو اپنی برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آل محمد پر۔ اے میرے مالک المولا، تو انہیں اس مقام مقصود تک پہنچا دے جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے۔ السلام علیکم ہدایت ایف این کے ناظرین، ویلکم آن ہدایت ایف این۔ حاضر ہوئے ہیں آج ہم ایک خاص ویڈیو کے ساتھ، ایک بہت ہی خاص وظیفے کے ساتھ۔ خاص دن کا خاص وظیفہ نوٹ فرما لیجئے۔ جیسا کہ جانتے ہیں کہ آج جمعۃ المبارک ہے۔ سب سے پہلے تمام ویورز کو جمعۃ المبارک۔ آج جو وظیفہ بتایا جائے گا وہ خاص طور پر درود پاک کا ہوگا۔ درود پاک کی اتنی فضیلت و اہمیت ہے کہ مختلف احادیث میں درود شریف کے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ درود پاک کی اتنی فضیلت ہے کہ جس دعا سے پہلے درود پاک پڑھ لیا جائے اس دعا پر قبولیت کی مہر لگ جاتی ہے، اور اوپر سے دن بھی جب ہو جمعہ کا، اور جمعہ کے دن تو کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود پاک پڑھنا خود سنتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دن بھی جمعے کا ہو، ماہ بھی شعبان کا ہو، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے، تو پھر کیا ہی بات ہے۔ اوپر سے تسبیح درود پاک کی ہو، انشاءاللہ وہ حاجات، وہ کام جو اٹکے ہوئے ہیں، صدیوں سے نہیں پورے ہو رہے، وہ کیوں نہیں پورے ہوں گے؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود ابراہیمی پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر بھی درود و سلام بھیج کر اللہ سے مانگا جائے، اللہ سے واسطہ دے کر اللہ کے رسول کا مانگا جائے، تو میں مانتی ہی نہیں کہ وہ دعا رد کی جائے، کیونکہ خود رب تعالیٰ نے کسی بھی قرآنی سورت کے بارے میں، سورہ رحمان کے بے شمار فضائل ہیں، سورہ یاسین کو لے لیجئے جو قرآن مجید کا دل ہے، خدا تعالیٰ کے خود کئی ذاتی و صفاتی نام ہیں۔ کسی بھی عبادت کے بارے میں رب تعالیٰ نے خود نہیں فرمایا کہ میں یہ عبادت کرتا ہوں، نہ ہی اسے کسی عبادت کی ضرورت ہے۔ وہ تو خود مالک ہے، وہ خود رب ہے، اس نے کیوں عبادت کرنی ہے؟ لیکن درود پاک ایک ایسی واحد عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بھی فرما دیا ہے، ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میں اور میرے فرشتے، اللہ تعالیٰ اپنی بات کر رہے ہیں اور ساتھ اپنی نوری مخلوق کی، میں اور میرے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ یہ صرف ادھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو مخاطب کر رہے ہیں کہ جو ایمان لائے اپنے رب پر۔ اے ایمان والو، تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ یہاں بہت ہی امپورٹنٹ بات درود و سلام کا ذکر آیا ہے۔ بعض دفعہ وظائف بتائے جاتے ہیں تو کمنٹ باکس میں یہ میسیجز آتے ہیں، یہ کمنٹس آتے ہیں کہ کون سا درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ لیجئے۔ درود ابراہیمی کی جہاں تک بات ہے تو اس درود ابراہیمی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر بھی درود اسلام بھیجا جاتا ہے، اس لیے درود ابراہیمی کا کہا جاتا ہے۔ درود ابراہیمی اگر پڑھ لیا جائے پھر تو کیا ہی بات ہے۔ انشاءاللہ جو بندہ بھی کوئی بھی وظیفہ کرے اس سے پہلے درود پاک پڑھ لے، اس وظیفے کی قبولیت کی مہر لگ جاتی ہے۔ ویسے بھی ایک روایت میں آتا ہے کہ جمعرات اور جمعہ کی درمیانی شب کو اللہ پاک فرشتوں کو بھیجتے ہیں جن کے ہاتھ میں سونے کے ورق اور سونے چاندی کے ورق ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اگر کوئی امتی درود پاک پڑھ رہا ہے تو اس شخص کا درود پاک پڑھنا ان کاغذات پر ان اوراق پر قلم کر لائیں۔ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب ہے کہ جمعرات اور جمعہ کے درمیانی شب کو جب تمام انسان اللہ تعالیٰ سے بے خبر ہو کے سو رہے ہوں، تو اگر آپ کو کوئی سخت حاجت درپیش ہو تو اس وقت مانگ لیا جائے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کا صدقہ دے کر تو میں مانتی ہی نہیں کہ میرا رب نہ عطا کرے۔ خاص وظیفہ، خاص عمل کیجیے۔ تہجد کی نماز سے پہلے 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجئے۔ 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجئے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ، میں کہتی ہی نہیں، میں مانتی ہی نہیں کہ آپ کی کوئی حاجات جو صدیوں سے اٹکی ہیں وہ اللہ تعالیٰ نہ قبول کریں۔ اللہ تعالیٰ ضرور پوری کریں گے۔ کامل یقین کے ساتھ آنکھیں بند کر کے یہ دعا کیجئے۔ انشاءاللہ اس سے اگلی ویڈیو اپلوڈ کی جائے گی، اس میں بھی صرف درود پاک کا ہی وظیفہ بتایا جائے گا، اور وہ جمعہ کے دن کی ایک خاص گھڑی سے متعلق ہوگا کہ اس خاص گھڑی میں آپ نے کون سا درود پاک پڑھنا ہے اور کس طرح سے پڑھنا ہے۔ اس ویڈیو کو اتنا شیئر کریں، اتنا پھیلائیں کہ ہر اس دکھی بندے تک پہنچ جائے جس کی کئی خواہشات، کئی ایسی مشکلات ہیں جو لاکھوں وظائف کر کے اور لاکھوں بندشیں دور کروا کے بھی نہیں پوری ہوئی۔ انشاءاللہ درود پاک کی فضیلت سے وہ فضائل ضرور پورے ہوں جائیں، وہ مشکلات ضرور حل ہو جائیں گی۔ دوسرا آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پچھلے جمعے جو آپ کو انڈوں کا صدقہ بتایا ہے وہ جمعے کے دن ضرور صدقہ کیجئے۔ انشاءاللہ صحت کالے جادو ٹونے کے کوئی اثرات ہوئے تو وہ بھی زائل ہو جائیں گے۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہدایت FM کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن دبا دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اس دعا کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ پاک آپ کے اور تمام امت مسلمہ کے تمام مسائل کو، تمام مشکلات کو دور کر دے، اور ہر وہ حاجت جو مسلمان کے دل میں ہے، ہر وہ حاجت جو کسی عام بندے کے سامنے یا نہیں پیش کر سکتے، رب کے سامنے ہی پیش کرتے ہیں، اللہ پاک ان کی حاجات کو پورا کر دیں۔ اے اللہ، ہمیں مانگنا نہیں آتا تو ہمیں بن مانگے عطا کر دے، تو بہتر جاننے والا ہے، تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ یا میرے مالک، تیرا ہر چیز پر قبضہ قدرت ہے، تو بہتر جانتا ہے ہمیں کیا چاہیے۔ آمین ثم آمین۔